اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام وعجل فرجہم۔ آج ہمارا درس حلقہ اولیٰ میں اس بارے میں ہے کہ کیا حرمت سبب بنتی ہے بطلان کا، کیا کسی شے کا حرام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اب باطل ہوگی۔ اگر کوئی شے ہم کوئی عمل انجام دے رہے ہیں اور ایسا کام بھی اس کے ساتھ انجام دیا جائے کہ جو حرام ہے، تو کیا وہ اس کے باطل ہونے کا سبب بنے گا یا سبب نہیں بنے گا؟ جیسے کہہ رہے ہیں کہ عقد کے صحت کے معنی یہ ہیں کہ اس پر اس کا اثر مرتب ہو۔ جب متعاقدین کے درمیان کوئی عقد ہو تو اس کی صحت کا مطلب کیا ہے؟ صحت کا مطلب یہ ہے اس کے کہ اس پر اس کا اثر مرتب ہو، اس چیز کا، عقد کا۔ مثلا عقد کون سا صحیح ہے، کون سا عقد صحیح نہیں ہے؟ مثلا ایک بیع و شراء کا مسئلہ ہے، بیع و شراء کا مسئلہ، تو مثلا عقد ہو گیا دو لوگوں کے درمیان، عقد ہوا ہے، تو جو پیسہ تھا، مال تھا، جو اس کی ملکیت تھا، کہ کیا حرمت بطلان کا سبب بنتی ہے؟ حرمت حرام ہونا کیا وہ اس بات کا سبب ہے کہ وہ معاملہ باطل ہو یا وہ شے باطل ہو جائے یا مثلا عبادت باطل ہو جائے؟ مثال دے رہے ہیں، مثلا جیسے کہ مثلا صحت عقد کا مطلب کیا ہے؟ مثلا صحت عقد کا مطلب یہ ہے کہ جو عقد ہوا ہے دو فریق کے درمیان یا دو شخصوں کے درمیان، اس پر اس کا جو اثر ہے وہ مرتب ہونا چاہیے، عقد کا اثر مرتب ہونا چاہیے۔ یعنی بیع میں مثلا کیا ہے کہ بیع مثلا صحیح ہے تو اور نافذ ہے، کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان نے دوسرے انسان سے کتاب خریدی تو عقد سے پہلے پیسے، مال جو تھا وہ پیسہ کس کا تھا؟ مثلا احمد کا تھا، اور کتاب کس کی تھی؟ مثلا زید کی تھی۔ لیکن جب عقد ہو گیا تو اب اس کا اثر کیا ہے کہ جو مال ہے، پیسہ ہے، یہ پیسہ، قیمت، اب یہ احمد سے زید کی طرف منتقل ہو گیا، اور جو زید کی کتاب تھی وہ احمد کی طرف آ گئی، یعنی اب یہ اس کا مالک ہو گیا اور یہ اس کا مالک ہو گیا۔ تو یہ مثلا صحت کا مطلب ہے، صحیح۔ اور باطل اور فاسد کب مانی جائے گی؟ جب اس کا اثر مرتب نہ ہو، جب عقد کا کے اوپر کوئی اثر مرتب نہ ہو تو پھر کیا مانا جائے گا؟ وہ باطل ہے۔ یعنی کتاب جس کی تھی وہ اسی کی رہی، پیسہ جس کا تھا وہ اسی کا رہا، جس کا پیسہ تھا اس کا پیسہ رہا، جس کی کتاب تھی اس کی کتاب رہی۔ باطل کا مطلب یہ ہے، یعنی عقد باطل ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کی کتاب تھی اس کی کتاب رہی، اور جس کے جو ہے وہ مثلا پیسہ تھا اس کا اپنا پیسہ رہا، کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اثر کب ہوگا؟ جب صحیح ہو، صحیح جب ہوگا جب اثر ہوگا۔ اثر کیسے ہوگا؟ کہ اگر احمد کے مثلا جو ہے وہ پیسے تھے، مال تھا، تو اب یہ کتاب عقد کے بعد جو ہے اب یہ احمد کا پیسہ ہو گیا زید کا، اور جو زید کی کتاب تھی ابھی ہو گئی احمد کی مثلا۔ اور اگر یہ عقد باطل ہو تو پھر اس کا اثر ہی نہیں ہوگا، احمد کے پیسے اس کے اپنے پیسے رہیں گے، زید کی کتاب زید کی کتاب رہے گی، کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ معاملہ کیا عقد باطل ہے۔ یہ مطلب ہے باطل کا اور صحت کا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے، اگر ایسا، اور یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ وقت میں ایک معاملہ صحیح بھی اور باطل بھی ہو۔ آپ نے عقد کی صحت اور بطلان کا مطلب تو سمجھ لیا۔ صحت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک کی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے اور دوسری کی ملکیت اس کی طرف منتقل ہو جائے، مثلا
پیسہ احمد کا تھا، ملکیت احمد کی تھی پیسے پہ، اب وہ زید کی ہو گئی، زید کا پیسہ ہو گیا. زید کے پاس کتاب تھی، زید اس کا مالک تھا عقد کے بعد، اور صحیح عقد کے بعد اب یہ کتاب احمد کی ملکیت ہو گئی. یہی تو مطلب ہوا صحیح صحت اور بطلان کا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات واضح اور روشن بدیہی ہے کہ ایک ہی وقت میں صحیح بھی ہو اور باطل بھی ہو. یہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک ہی وقت میں معاملہ صحیح بھی ہو اور باطل بھی ہو، یہ دو متضاد چیزیں ہیں. مثلا جیسے وجوب اور حرمت کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک شے میں مثلا جو ہے وہی چیز واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو، تضاد ہے. اسی طریقے سے صحیح بھی ہو اور باطل بھی ہو عقد، یہ کیسے ہو جائے گا؟ صحیح. یعنی سوال یہاں پر کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا ممکن ہے عقد کا کہ وہ صحیح بھی ہو اور حرام بھی ہو؟ کیا سوال یہ ہے کیا ممکن ہے کہ عقد صحیح بھی ہو اور حرام بھی ہو؟ صحت اور بطلان کا مطلب سمجھ آ گیا راغب صاحب؟ صحت اور بطلان کا مطلب سمجھ آیا؟ صحت اور بطلان کے مطلب تو سمجھنے کے بعد ابھی بات بھی سمجھ میں آئی کہ واضح ہے کہ ناممکن ہے، یہ بات بدیہی ہے، یہ بات کہ ممکن نہیں ہے کہ صحت اور بطلان ایک وقت میں ایک ساتھ جمع ہو جائے، یہ بھی واضح ہے. تو اب سوال یعنی چونکہ متضاد ہے، دو متضاد چیزیں ہیں، تو دو متضاد چیزیں آپس میں ایک وقت میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جیسے وجوب اور حرمت جمع نہیں ہو سکتا، سیاہی اور سفیدی نہیں جمع ہو سکتی ایک ہی وقت میں، ایک ہی چیز میں نہیں جمع ہو سکتی. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے بعد کہ کیا ممکن ہے کہ عقد صحیح بھی ہو ایک ہی وقت میں اور باطل بھی ہو، یا حرام بھی ہو؟ صحیح بھی ہو اور حرام بھی ہو. سوال یہ ہے، سوال کیا ہے؟ کیا عقد کے لیے ممکن ہے کہ وہ صحیح بھی ہو اور حرام بھی ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ جواب اس کا ایجاب میں بھی ہے، ایجاب یعنی ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات سنیے دھیان سے، صحت اور حرمت میں تضاد نہیں ہے، صحت اور بطلان میں تضاد ہے. صحت اور حرمت میں تضاد نہیں ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے حرمت اور فساد کے درمیان ملازمہ نہیں ہے. حرمت اور فساد کے درمیان ملازمہ نہیں ہے. اس لیے کہ تحریم عقد کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کو منع کرنا ایجاد بے سے. تحریم عقد کا مطلب کیا ہے؟ تحریم عقد کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کو منع کرنا کس چیز سے؟ ایجاد بے سے، یعنی بے کا ایجاد کرنا، اس سے منع کرنا ہے تحریم کا مطلب. تحریم عقد کا مطلب کیا ہے؟ ایجاد بے سے مکلف کو منع کرنا. اور صحت کا مطلب کیا ہے؟ اگر مکلف اس من کی مخالفت کرتا ہے اور حرمت کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کا جواب اللہ تعالیٰ کا ایجاب کہ ہاں ممکن ہے. یعنی صحت عقد کیا سوال ہے؟ کیا ممکن ہے کہ عقد جو ہے وہ صحیح ہو اور حرام ہو؟ یہ جمع ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. کہہ رہے ہیں جواب دیتے ہیں ایجاب کے ساتھ. مثلا کہہ رہے ہیں تضاد نہیں ہے صحت اور حرمت میں. یہاں تو بات واضح ہے، جو یہ لفظ واضح بات ہے نہیں کہ تضاد نہیں ہے صحت اور حرمت کے درمیان تضاد نہیں پایا جاتا، اور ملازمہ نہیں ہے حرمت اور فساد کے درمیان. ملازمہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے تو فاسد بھی ہے، یہ ملازمہ بھی نہیں پایا جاتا. لأن معنی تحریم العقد، اس لیے کہ عقد کے حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ منع المکلف من ایجاد البیع. عقد حرام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ منع المکلف من ایجاد البیع، کہ وہ منع کرے کس چیز سے؟ مکلف کو کس چیز سے منع کرے؟ ایجاد بیع سے. یہ مطلب ہے حرام. کیا مطلب ہوگا حرام کا یہاں پر؟
کہ مثلا وہ جو ہے منع کرے مکلف کو ایجاد بیس، یعنی مکلف جو ہے یہاں پر اگر کوئی چیز حرام ہے یہ، تو اب مکلف اس میں ایجاد بے، یعنی بے کو نہیں لا سکتا، بے کو نہیں پیدا کر سکتا، بے کو نہیں پیدا کر سکتا اس میں جو ہے، یعنی بے نہیں آئے گی، بے نہیں ہو سکتی۔ اور معنی صحت کیا ہے؟ یہ کیا کے معنی ہے؟ تحریم کے، تحریم کے معنی کیا ہے؟ کہ مکلف کو منع کرنا ایجاد بے سے۔ اور صحت کے معنی کیا ہے؟ صحت کا مطلب یہ ہے کہ مکلف اگر اس کی مخالفت کرے ایجاد بے کی، اگر مخالفت کرے اس منع کی، صحیح، اور تحریم کی، اور وہ بیچے وباع، اور بیچ دے، اس کے بعد بیچے کوئی چیز ہے وہ، صحیح ہے، تو اس کا اثر مرتب ہوگا بے پر، اور ملکیت منتقل ہو جائے گی مالک سے چیز کے، جو سمن دے رہا ہے مشتری ہے اس کی طرف، یعنی اس کا اثر اس پہ نہیں پڑے گا۔ حرام ہونا الگ چیز ہے اور عقد کا مثلا جو ہے واقع ہو جانا الگ چیز ہے۔ حل تستلزم الحرمہ البطلان، کیا حرمت مستلزم ہے بطلان کی؟ ان صحت العقد معنی، صحت عقد کے معنی یہ ہیں، کیا مطلب ہے صحت عقد کا؟ ان یترتب علیہ اثر ہو، کہ اس کا اثر مرتب ہو، الذی اتفق علیہ المتعاقدان، جس پر دونوں متعاقد جو ہیں، جس پر جو ہے عقد کرنے والے جو ہیں لوگ متفق ہوئے ہیں، ایگری ہوئے ہیں، جس پر اس کا کیا اثر کیا ہو؟ مرتب ہو۔ صحت کا مطلب کیا ہے عقد کے؟ کہ اس کا اثر مرتب ہو اس چیز پر جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ ففی عقد البیع یعتبر البیع صحیحا و نافذا اذا ترتب علیہ نقل الملکیہ الصلح من البائع الی المشتری، پس عقد بیع میں اعتبار کیا گیا ہے بیع کا، بیع کے صحیح ہونے کا اور نافذ ہونے کا، کب؟ اذا ترتب علیہ نقل ملکیت الصلح، جب مرتب ہو جائے اس پر کیا؟ نقل ملکیت الصلح، صلح یعنی چیز جو ہے سامان منتقل ہو جائے، اس کی ملکیت منتقل ہو جائے، من البائع، بائع سے الی المشتری، مشتری کی طرف، یعنی جب کوئی چیز بیچ رہا ہے تو بیچنے والے کی چیز منتقل ہو جائے کدھر؟ خریدنے والے کی طرف، صحیح۔ وہ نقل ملکیت الثمن من المشتری البائع، اور ملکیت ثمن جو ہے یعنی چیز جو پیسہ ہے، پیسہ وہ منتقل ہو جائے مشتری سے بائع کی طرف، یہ اس کا جو ہے کیا وہ اثر مرتب ہوگا۔ تیسری کیا کہا جائے گا؟ صحیح کہا جائے گا، یہ ہے صحت عقد کا مطلب، صحیح، شاہد سمجھ میں آیا؟ وَنَقْلُ مِلْكِيَتِ الثَّمَنِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ، اور ملکیت ثمن کا منتقل ہو جانا مشتری سے بائع کی طرف۔ پیسہ کس کا تھا؟ خریدنے والے کا، چیز کس کی تھی؟ بیچنے والے کی، تو اس کی چیز منتقل ہو کے کس کی ملکیت میں آ گئی؟ خریدنے والے کی، اس کا پیسہ منتقل ہو کے کس کی ملکیت میں پہنچ گیا؟ بیچنے والے کی، یہ ہے صحت کا مطلب۔ وَيُعْتَبَرُ فَاسِدًا وَبَاطِلًا إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ، اور اعتبار کیا گیا ہے فاسد ہونے کا اور باطل ہونے کا جب اس پر اثر مرتب نہ ہوا، یعنی اگر اثر مرتب نہیں ہوا تو باطل ہے۔ وہ بدیہی ان واضح ہوا، یعنی اگر اثر مرتب ہو رہا ہے تو صحیح ہے، اور اثر مرتب نہیں ہو رہا ہے تو باطل ہے۔ وہ بدیہی ان العقد لا يمكن ان يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، اور یہ بات جو ہے وہ بدیہی اور واضح روشن ہے کہ عقد ممکن نہیں عقد کے لیے کہ وہ ایک ہی وقت میں صحیح بھی ہو اور باطل بھی ہو۔ فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة، بس بے شک صحت اور بطلان دو متضاد چیزیں ہیں، جیسے تضاد پایا جاتا ہے وجوب اور حرمت میں، وجوب اور حرمت ایک ہی وقت میں ایک ہی فعل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، سیاہی اور بیاض جو ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی چیز میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے صحت اور بطلان بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، صحت اور بطلان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ کہہ رہے ہیں والسوال ہوا حل يمكن ان يكون العقد صحيحا وحراما، سوال یہ ہے کہ کیا ممکن ہے کہ عقد ایک ہی وقت میں صحیح بھی ہو اور حرام بھی ہو؟ باطل کی بات نہیں کر رہے ہیں، صحت اور حرمت کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ عقد ایک ہی وقت میں صحیح بھی ہو اور حرام بھی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ صحیح۔ وَنُجِيبُ ذَلِكَ بِالْإِجَابِ، اس کا ہم جواب جو ہے وہ ایجاب کے ساتھ دیں گے، یعنی ہاں، ایجاب کے ساتھ یعنی ہاں، قبول کے ساتھ، قبول، ایجاب یعنی ہاں، یعنی ہاں جو ہے یعنی صحیح ہے، یعنی جواب جو ہے منفی نہیں ہے اس کا بلکہ ایجاب میں ہے۔
کہ ہاں ممکن ہے کہ عقد جو ہے وہ صحیح ہو اور حرام ہو، عقد اور صحیح ہو، جائز نہیں کہہ رہے صحیح ہو اور حرام ہو. اذ لا تضاد بین الصحت والحرمہ، کہہ رہے ہیں کہ صحت اور حرمت میں تضاد نہیں ہے، صحت اور بطلان میں تضاد ہے. تضاد کہاں ہے؟ صحت اور بطلان میں، صحت اور حرمت میں تضاد نہیں ہے. ولا تلازم بین الحرمت والفساد، اور نہ ہی ملازمہ پائے جاتے ہیں حرمت اور فساد کے درمیان. لأن یعنی ضروری نہیں ہے کہ حرام ہے تو فاسد بھی ہے، یعنی اگر بے حرام ہے تو وہ فاسد بھی ہو، ضروری نہیں ہے. صحیح. یا مثلا نظر کرنا اجنبیہ پر حالت نماز میں حرام ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ فاسد نماز کو باطل کرنے والی بھی ہو، بطلان کا سبب بنے نماز کے. لأن معنی تحریم العقد معنی المکلف من جهة البيع، اس لیے کہ تحریم عقد کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ مکلف کو منع کرنا ایجاد بیع سے، یعنی مکلف جو ہے وہ ایجاد بیع نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے حرام کا. کیا مطلب ہے حرام کا؟ تحریم عقد کا مطلب کیا ہے؟ تحریم عقد کا مطلب کہ مکلف ایجاد بیع نہیں کر سکتا، یعنی بیع نہیں کر سکتا. کیا بیع کرنا اس کے لیے حرام ہے. وہ معنی صحت ہو، اور اس کی صحت کے معنی کیا ہے؟ ان المکلف اذا خالف هذا المنع، کہ اگر مکلف اس منع کی مخالفت کرے، کس کی؟ یہ جو ایجاد بیع والی منع ہے، اگر اس کی مخالفت کرے، وہ تحریم اس منع کی اور تحریم کی مخالفت کرے، وہ باع لیکن بیچ دیا، پھر بھی اس کی مخالفت کی پھر بیچ دیا، ترتب الاثر علی بیعہ، تو بیع پر اثر جو مرتب ہوگا. وہ انتقلت الملکیہ من البائع الی المشتری، اور ملکیت جو ہے منتقل ہوگی بائع سے مشتری کی طرف ہوگی، مرتب ہوگا اس پر اثر جو ہے. ولا تنافی بین یکون ایجاد المکلف للبیع مبغوضا للشارع، اور اس بات میں منافی نہیں پائی جاتی کہ ایجاد جو ہے وہ مکلف کا ایجاد کرنا، یعنی مکلف بیع کو ایجاد کرے، یہ مبغوض ہو شارع کے نزدیک، یعنی پسندیدہ نہ ہو، ناپسند ہو، غضب کا سبب بنے، وہ ممنوعاً ہو اور اس کی طرف سے منع کیا گیا ہو. یہ یعنی بیع کا ایجاد کرنا منع کیا گیا ہو شارع کی طرف سے، یہ ممکن ہے. ما يترتب عليه الاثر في حالت صدور المکلف، اور اس کا اثر مرتب ہو جائے اگر یہ مکلف سے صادر ہو جائے، یعنی شارع نے منع کیا ایسا نہیں کرنا، لیکن مکلف سے جب صادر ہو گیا تو اس کا اثر مرتب ہو جائے گا، اثر مرتب ہو جائے گا. کالزہار فإنه ممنوع، فزہار جو ہے ممنوع ہے شرعن، یعنی شرع نے کیا کہا کہ آپ زہار نہ کریں. شرع نے کیا کہا؟ غیر عزیز، شرع نے کیا کہا؟ آپ زہار نہ کریں، حرام ہے، نہ کریں، لیکن وہ کرے تو کیا اثر نہیں ہوگا؟ حرام ہو جائے گا، اثر ہوگا اس کا. ممنوع شرعن ولکن لو وقع لترتب علیہ اثرہ، لیکن اگر واقع ہو جائے تو اس کا اثر مرتب ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کرنا حرام ہے تو اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا، نہیں، کرنا حرام ہے اور اگر کر لیا کسی نے تو اس کا اثر مرتب ہوگا. وہ مثال ذالک انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.